سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ بارک وسلم سمدان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یکذب علیہ، او کما قال الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس مبارک و مقدس پروقار مجلس کے صدر رفیق محترم قاری حافظ کرم حسین صاحب، صدر جمیعۃ علماء ممبرا، اور شیب بیٹھی ہوئے دیگر ہمارے احباب جمعیت کے دیگر اراکین، ممبرا اور شلفاٹا کے معززین، سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جس طرح یہ بابرکت رات ہے، 15 شب برات، اس کی بڑی حدیث میں ترغیب بھی آئی، تعریف بھی آئی ہے، اسی کی برکت سے آج آپ کا یہ پروگرام نور العرا نور ہو گیا، رات کی برکت ہے۔ حقیقت ہم بتا رہے ہیں آپ کو بلا مبالغہ۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں پہلے ہمیشہ ہم تعریف کیا کرتے تھے، پرگا، امباری، وہاں کے علاقوں کی، وہ کوکنی برادریوں کا علاقہ ہے، وہ لوگ بچوں کو بہت انعام تقسیم دیتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام دیکھ کر کے ہم کو ایسا محسوس ہوا ممبرا بالخصوص شلفاٹا والے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا انعام دینے میں۔ یہ انعام کیوں دیا جاتا؟ آپ قدر کرتے ہیں، کہیں قرآن پاک کی بات آ رہی ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، آپ کا نور ایمانی اور جذبہ ایمانی بھڑک اٹھتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، وقت کم ہے، بیان کرنے کے لیے بہت ابھی چاہتی تھی کہ عورتوں پر کچھ بیان کرنے، کچھ نوجوانوں پر، اپنے بزرگوں پر، آج کی رات پر، آج کے حالات پر، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر بھی مختصر۔ ابھی ہماری جمعیت نے صوبے میں تعلیمی بیداری کی ایک مہم چلایا تھا، لیکن جہاں تک ہمارے علم بات ہے وہ سب خانہ پوری رہی، لیکن یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ تعلیمی بیداری کا ایک جیتا و جاگتا بہترین نمونہ ہے، اس سے لوگ سبق حاصل کریں۔ کہیں مسجد چلے گئے 2-4 آدمی وہ نہیں کمال ہے، یہ واقعی جہاں بچے بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ ہیں، بچوں کو اساتذہ نے زبردست ان کو محنت کر ٹرین کیا ہے۔ آپ طلبہ کے ساتھ اساتذہ کے، ائمہ کی، امام صاحب کے، یہاں کے ذمہ دار قاری حافظ کرم حسین اور دیگر ان کے احباب ساتھیوں کی تعریف کیجیے ہی نہیں بلکہ آپ ان کا تعاون کیجیے۔ قرآن پاک کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، قرآن پاک کا سنانا ثواب، عمل کرنا سب سے بڑا ثواب، اور قرآن پاک کا محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب، قرآن پاک کی خدمت کرنا ثواب، خدمت کرنے والوں کا تعاون بھی ثواب۔ ایک قرآن پاک کے اعزاز ہے۔
جنہوں نے ان کو تیار کیا، آپ نے بچوں کو خوب انعام تقسیم کیا، کم سے کم جن اساتذہ نے ان بچوں کو تیار کیا آپ ان کا بھی تعاون کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت و عظمت بخشی وہ قرآن کی ذریعے سے، قرآن کے طفیل میں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک مسخر بنانے والا علم بنایا ہے۔ دنیا کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا، جو لوگ قرآن کی زبان کو سمجھتے بھی نہیں تھے، قرآن کو سن کر کے وہ مسخر ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ بھیجا ہجرت سے پہلے، اسید ابن حضیر کو معلوم ہوا کچھ صحابہ جو اپنے اپنے محلوں کے اپنے قبائل کے سردار تھے کہ مکے سے ایک نوجوان آیا ہے جو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جب ان کے پاس آئے تلوار لے کر کے، ان کا بیٹھیے، ہماری بات سنیے، آپ اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کوئی بات نہیں، سناؤ بھائی، بڑی اچھی بات۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، مسخر ہو گئے۔ ان کا بس کرو، مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ ان کا صرف کلمہ طیبہ۔ قرآن کو جس کے سامنے پڑھا گیا اور جہاں بھی پیش کیا گیا، لوگ مسخر ہو گئے۔ قرآن کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، آپ جانتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عزت بخشی، دنیا کا قائد اور امام اور سربراہ بنایا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو پست کر دیا، ذلیل ہو گئے۔ کیوں؟ جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا، اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے سے دنیا کا حاکم بنایا، عزت بخشی، اور وہ دنیا کا قائد بنایا، دنیا ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ اور جب مسلمانوں نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیا، اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ علامہ اقبال لکھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی عزت ملی، عزت ملے گی۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے روشنی میں زندگی گزاریے۔ ہماری آپ کے زبان میں، باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کریں گے۔ آج جو دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے، امریکہ ہو، یورپ ہو، کہیں ہو، وہ قرآن کی برکت ہے۔ جب لوگ قرآن کو پڑھتے تو کھینچ لیتا قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مقناطیسی کیفیت رکھی ہے، اپنے پڑھنے والے کو کھینچتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، عمل کیجیے۔ اسلام نام ہے سراپا علم اور عمل کا۔ قرآن پڑھیے، عمل کیجیے، پھر دیکھیے آپ دنیا میں عزت ہوگی۔ دنیا میں جو ہمارے ملک میں یا کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، پہلے بھی تحریکیں تھی، لیکن سب ختم ہو گئے۔ آپ جانتے 13 صدی عیسوی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تاتاریوں کا مسلمانوں کے خلاف۔ وہ وحشی درندے، منگولیا کے رہنے والے، ساسانی مذہب، کوئی مذہب نہیں، درندے جنگلی، 13,000 کی تعداد میں چنگیز خان ایک فوج ترتیب دیا، اور اس نے دنیا کو مسخر کرنے خواب دیکھا، ہم حاکم ہو جائیں، چلے آ رہے ہیں۔ مسلم علاقوں کو تخت و تاراج کر دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، مسلمانوں کے لاشوں سے، ان کے سر کھوبڑیوں سے مینارے بنائے گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کاشگر کے علاقے سے جب اس کا پوتا گزر رہا تھا، باخو خاں، اس نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ ٹوپی والے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ان کو لے کر آؤ۔ ان کو بھی پکڑ لیا گیا، جنگلوں میں اپنے کو ایمان بچانے کے لیے گئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، چنگیز خان کے پوتے ہلاکو کے سامنے۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان کا مسلمان ہیں، سب بتایا۔ جب کچھ سناؤ، اللہ کے بندے نے، عبداللہ نام تھا جس پر اللہ کے بندے نے سنایا، قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی،
बाकूखा یہ سنتے ہی متاثر ہو گیا. اس نے کہا اور سناؤ. اور سنایا انہوں نے. جب وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اس نے کہا مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے. قرآن نے مسخر کیا, کھینچ لیا اپنے طرف. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تسخیری طاقت رکھی ہے. اللہ کے بندے نے کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھو, کلمہ شہادت پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ پڑھا, اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیے جب مسلمان ہو گئے اس نے اپنے فوجوں کو آرڈر دیا دیکھو تم سب مسلمان ہو جاؤ. اور ان لوگوں نے جن مسلم علاقوں کو تہس و نہس کر دیا تھا, مسجدوں کو منہدم کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا, دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اسلام کی خدمت لی ہے. وہ لوگ اسلام کے مبلغ ہوئے, انہوں نے مساجد کی تعمیر شروع کر دی اور اسلام کے پاسباں ہو گئے. یہ قرآن جس کے لیے ہم اور آپ بھی انعام دے رہے تھے بچے پڑھے, یہ قرآن کی طاقت ہے. چونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ قرآن کی کتنی بڑی طاقت ہے. آپ جانتے ہیں آج بھی جو لوگ غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھ کر پڑھتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ڈاکٹر مارٹن لوتھر یورپ کا بہت بڑا مفکر و مدبر ہے. اس نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی اور اسلام کا مطالعہ کیا. آپ جانتے ہو اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا کہ جب تک یہ قرآن باقی ہے, یہ قرآن ہے دنیا میں, مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا قرآن اس کو کھینچ لے گا. لہذا پہلے قرآن ختم کرو. کون قرآن ختم کرے گا؟ جو ختم کرنے کی کوشش کرے خود ختم ہو جائے گا. تو قرآن پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, خود پڑھیے. یہ بچوں کا مظاہرہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور آپ جانتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں جن ملکوں پر قابض ہوتی ہیں سب سے پہلے مدارس کو بند کرتے ہیں, مدارس اسلامیہ کو. کیوں؟ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں. یہیں پر قرآن پڑھایا جائے گا, دین کی تعلیم ہوتی ہے. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مدارس کو بند کر دو, نہ قرآن پڑھا جائے گا نہ دینیات پڑھائی جائے گی, مسلمان آپ صاحب مرتد ہو جائے گا, نعوذ باللہ. اور 1917 میں دنیا کی دوسری بڑی طاقت سوویت یونین, جس نے جب مسلم علاقوں پر قبضہ کیا, آذربائیجان, کرغیزستان, قزاقستان, آرمینیا, ان علاقوں کو جب قبضہ کر لیا تو مساجد پر تالے لگ گئے, مدارس بند کر دیے گئے. لیکن قرآن جو گھروں میں تھا لوگ پڑھتے تھے. 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کو خاتمہ کر دیا, سارے ممالک آزاد ہو گئے. قرآن کو مٹانے والے, اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا. لہذا اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو. بچوں کو دینی تعلیم خوب سکھائیے, اصلی تعلیم بھی سکھائیے, اس لیے کہ دین کے ذریعے سے ہماری آپ کی زندگی بنے گی, سنورے گی, آخرت کامیاب ہوگی. اور دنیاوی تعلیم کے بغیر آپ کو حکمرانی مل ہی نہیں سکتی. شرط ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا پڑھنا. کیوں؟ دنیا کے زبانیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اس زبان میں اسلام کو پھیلائیں. اسلام منع نہیں کرتا. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد عمرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا. تم لوگ یہودیوں کی زبان کو سیکھ لو تاکہ اسلام کے ساتھ اس زبان بھی ہو سکے. آپ سیکھیے, اسلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن دینی تعلیم پہلے ہو, وہ ضروری ہو تاکہ آپ کے لیے ایک دعا کر سکے. دعا بہت ضروری ہے. آج کی رات دعا کیجئے, قبول ہوتی ہے. ایک نوجوان کا واقعہ میں نے پڑھا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا. وہ جب قبرستان گیا تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہا تھا. پڑھا لکھا. اس کا ساتھی اس کو خاموش کرا رہا تھا. ارے بیوقوف, تم بڑے ہو, بچے نہیں ہو, تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, تم نے PhD کر لیا ہے, یہ کیا بچوں کی طرح روتا ہے؟ لیکن روتا رہا. اس نے کہا کیوں روتا ہے, خاموش ہو. اس نوجوان نے کہا اس لیے روتا ہوں
باپ کے مرنے میں تکلیف تو ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہو ہمارے باپ نے ہم کو پی ایچ ڈی کرایا، ماسٹر ڈگری کے بعد ہمارے باپ نے ہم کو پی ایچ ڈی کرایا، لیکن میرے باپ نے مجھ کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں سکھائی کہ میں اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں دعا پڑھ سکتا، وہ نہیں سکھائی، دینی تعلیم نہیں دلایا۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، آپ خوب تعلیم دلائیے، شریعت بنا نہیں کرتی ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غبارے میں مرو، چرخ میں جھولو، پر ایک سکن بندے عاجز رہے آج، تم اپنے آپ کو اللہ کو نہ بھولو، آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور عزیزوں، اپنا بنو، جب اپنا بن جاؤ گے سب کے بن جاؤ گے۔ آج کے دور میں ہم بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں اپنے نوجوان نسلوں پر توجہ دیں۔ اس دیر میں اگر رات میں آتے ہیں، پوچھو تم کہاں تھے اب تک؟ نشہ نہیں استعمال کیا، کوئی چیز نہیں، کہیں تمہارے ساتھی، آپ دھیان دیجیے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، دعا کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ خوب مانگیے، رو کر کے مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، اور دل کے گہرائی سے مانگیے، اور یہ طے کر کے مانگیے، یقین کر کے ہم جو مانگیں گے اللہ ہم کو ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن دعائیں کیسی مانگیے؟ اپنے فائدے کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ دل سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ ہم زور سے مانگیں گے آہستہ مانگیں؟ آپ بولیے جیسے مانگیں، ہم سب کی سنتے ہیں۔ آہستہ مانگو تو بھی اللہ سنے گا، اور زور سے مانگو تب بھی سنے گا، لیکن دل سے مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو۔ لیکن قطع رحمی کی دعا نہ مانگنا، یہ اللہ ان میں دشمنی ہو جائے۔ اپنے فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیے۔ اور ایک بات خوب رکھیے، کبھی بھی ہمارے بزرگ اپنے اولادوں کو بد دعا نہ دیں۔ اللہ جانے کون سی قبولی کی دعا ہے، وقت ہے وہ قبول ہو جائے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دینا، خاص طور سے عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ اس میں بڑی تیز ہیں۔ ذرا سے کوئی تکلیف ہو گئی، اللہ تجھ کو غارت کر دے، اللہ تجھ کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ اگر ان کی دعائیں اللہ قبول کرے بد دعا کو، پورا گاؤں صاف ہو جائے، اس لیے نہیں۔ لہذا دل سے دعا مانگنا، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے دعا مانگیے، ملک کے لیے خاص طور دعا مانگیے، اور ایک دعا ضرور مانگنا، اے اللہ اسلام و مسلم جو یہ دشمن طاقتیں یا حکمراں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، یا پھر ان کے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم کر دے۔ ہمیشہ دعا مانگا کیجیے، اور دل سے مانگیے، اور خوب مانگیے، اور یہ طے کر کے مانگیے ہم جو دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ نہیں قبول کرتا، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ مسئلت ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے، ان دیکھا ایک آدمی زاروں کے تار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ یہ جلالی تھے، ان کو بڑا ترس آیا، بارے لہا آپ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ آواز آئی، موسیٰ تم جانتے نہیں، بتائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کے گھر میں جو ہے وہ بھی حرام، یہ سب حرام غذائیں ہیں۔ جس بدن پر حرام غذا ہوگی، حرام کپڑا ہوگا، وہ دعا اسے قبول نہیں ہوتی ہے۔ خیال رکھیے گا، حلال شرط ہے، حلال کھاؤ گے دعا میں اثر ہوگا، اللہ قبول کریں گے۔ فرمایا اچھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ ایک دعا کر دیجیے میرے لیے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے اطلاع کر دے تاکہ ہم اس سے باخبر ہو جائیں۔
اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ مت بولو، یہ تیرے لیے نقصان ہے۔ کہا نہیں آپ کر دیجیے دعا فرما دیے، بااللہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہو بتا دیجیے۔ بڑا پیسے والا تھا، ہو گیا۔ اس کو احساس ہوا، اس کو معلوم ہوا اس کا جو گھوڑا ہے وہ مر جائے گا۔ بڑا گھبرایا، آپ جانتے ہیں گھوڑے کے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا۔ بڑا ہنستا ہوا آیا، میرا پیسہ بچ گیا۔ دوبارہ اس کو احساس ہوا اس کا غلام مر جائے گا، اس کو بیچ دیا۔ اب احساس ہوا کہ اس پر خطرناک بیماری آنے والی ہے جس سے وہ مر جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھاگ کر گیا، اللہ کے نبی سے کہا آپ دعا کریے۔ کہا نا بیوقوف، کبھی کبھار جو مصیبتیں آتی ہیں انسان پر وہ انسان کی حفاظت کے لیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت ہم پر آئے، سمجھو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت ٹال رہے ہیں۔ گھبرائی مت، بس ہم ہی کیا رہ گئے، ہم پر پریشانی آتی ہے، نہیں، اللہ سے دعا کر دے۔ ہر حال میں دعا کیجیے، ہمیشہ دعا کیجیے اور دل سے دعا کیجیے۔ وَأَنْتُمْ يُقِينُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم جب دعا مانگو تو یقین کامل کے ساتھ۔ آج کی رات دعا مانگیے، اللہ سے خوب مانگیے، ہدایت کی دعا مانگیے، جنت کی دعا مانگیے، روزی کی دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر پہلے آسمان چلے آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ کوئی ہے روزی کا مانگنے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے عافیت طلب کرنے والا۔ خوب دعا مانگیے، اور دعا کے لیے کیا ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آپ درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا کرو۔ جو بھی دعائیں ہیں خوب مانگیے اور رو کر مانگو، گر گرا مانگو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آج رات دعا کی قبولیت کھڑی ہے۔ ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، یہ دین کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گر گرا مانگیے، خوب مانگیے۔ خاص طور سے مجھ سے قارشین سے نے بتایا، خواتین پیچھے بیٹھی ہیں، لیکن اب کیا بتائے، تھوڑا سا وقت ہے کہ اب بس یہی کہیں گے، وہ بھی ہماری خواتین بہنیں اپنی زبان پر لگام رکھیں، لان تان نہ بکیں۔ ہمارے پاس جتنی شکایتیں آتی ہیں آپ دعا سے، مردوں کی شکایت کم آتی ہے۔ عورت کو تکلیف عورت زیادہ دیتی ہے، عورت کو تکلیف مرد کم دیتا ہے، زیادہ تکلیف عورت دیتی ہے۔ اور بتائیں 90% ساس، 100 میں 90 ساس اپنے بہوؤں کو پریشان کرتی ہیں، تانا دیتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر بہوؤں کے اندر وہ مخالفت کا، دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو وہ سونا سمجھیں گی، بہو کو سمجھیں گے پہاڑ سے پکڑ لائی گئی ہے۔ خوب یاد رکھیے گا، اس کے ذمہ دار سسر بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ جیسے کہ جو ابھی بچیوں نے مقابلہ پیش کیا، لہذا آپ زبان پر لگام رکھو، گھر کے اندر گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بناؤ، گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے، بچوں پر نکیر کسیے۔ اگر گھر کی پوری گالی بکتی تو آپ سختی سے سخت کرو، آپ بھی مجرم ہوگے۔ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کا آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر اس لیے ہوں گے کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، اللہ بتایا کہ دیکھو یہ تم ان کو پوجتے تھے نا، یہ خود نہیں بچ پائے، تم کو کہاں بچائیں گے۔ اور آپ جانتے ہو گھر کا مالک، باپ، شوہر جسے کہا جاتا ہے، ان پر کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو باپ پکڑا جائے گا، بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو باپ پکڑا جائے گا، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو باپ پکڑا جائے گا، بیٹی نہیں قرآن پاک تلاوت کرتی تو باپ پکڑا جائے گا، اور خود تو اس کو اعمال اس کے ساتھ آئیں گے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے آپ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیے، ان کو سمجھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو آج کے مبارک و مقدس رات میں بھرپور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔
دعا پڑھیے. پہلے اللہ کی تعریف, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر درود شریف پڑھیے جو بھی درود آپ کو یاد ہو. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی بارک وسلم سرمدا دائما. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمنا وعلی بیتنا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ غفار ستار رحمان الرحیم ہے. ہم لوگ گناہوں کو معاف کر دیجیے. ہم لوگ گناہوں کو معاف کر دیجیے. ہم لوگ خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ہم لوگ خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے. یا اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے. یا اللہ ہم لوگ گناہوں سے معاف کر دیجیے. ہم لوگ غلطیاں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو, چھوٹوں کو بڑوں کو, قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے. یا اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے. یا اللہ یا رب العالمین یا الہ العالمین ہم سبوں کو شریعت کا پابند بنا دیجیے. یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو آپس میں میل محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھال دیجیے. اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا کر دیجیے. یا رب العالمین ہم لوگ دعاؤں کو قبول کر لیجیے. یا اللہ اسلام و مسلم دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دیجیے. یا اللہ اسلام و مسلم دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دیجیے. یا اللہ اسلام مسلمانوں مخالفین کو, اسلام مسلم دشمن حکمرانوں کو یا تو ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے, یا ان کو اسلام کی دولت عطا کر دیجیے, ان کو مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ان کو پھر تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, تکلیفیں دینا چاہتے ہیں, مسائل کو مسمار کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ ان کو خائب و خاسر بنائیے, ان کا خاتمہ کر دیجیے. یا اللہ ہم لوگ اولادوں کو دیندار بنا دیجیے. ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو, ہماری بہوؤں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, سب کو دیندار بنائیے. سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے. یا اللہ ہم لوگ دعاؤں کو قبول کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ بارک وسلم سرمدا دائما. سید ولد آدم خیر الانام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام.